میں ہوں آزاد ملک کا آزاد شہری۔ اس ملک میں آزادی تو ہے لیکن چوروں اور ڈکیٹوں کو، اس ملک میں آزادی تو ہے لیکن قاتلوں کو اور سمگلروں کو۔ میں ایسے ملک کا باسی ہوں جس ملک میں سچ لکھنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ میں ایسے ملک کا باسی ہوں جس میں سچ بولنے والے کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ میں ایسے ملک کا باسی ہوں جس میں اپنے حق میں بولنے والوں کی ماں اور بہنوں کی عزت اس ملک کے رکھوالے ہی تار تار کر دیتے ہیں۔ میں ایسے ملک کا باسی ہوں جس ملک میں سرے عام ماں اور بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جس میں میرے ہی بچوں کو ہیروئن کے نشے پہ لگانے والے اسمگلرز اسمبلیوں میں وزارتوں کے منصب پہ بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جس کی عدالتوں کے فیصلے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جس کی عدالتوں کے ججز کو ان کی برہنہ ویڈیو سے بلیک میل کر کے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جس کی اسمبلیوں میں غریب کے حق میں نہیں لڑا جاتا بلکہ وہاں پہ سود کو کیسے بڑھایا جائے اور سود کے نئے نئے پروگرامز پہ کیسے عمل کروایا جائے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نام نہاد علماء کی حمایت بھی لی جاتی ہے۔ یہ ملک آزاد کب تھا؟ اس کی آزادی تو قائد اعظم کو دفن کرنے کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی تھی۔ یہ تو تب سے غلام ہے۔ یہ پہلے بھی انگریز کا غلام تھا اور اب بھی انگریز کا غلام ہے، بس حکومتیں بدلتی ہیں۔ یہ کٹ پتلی حکومتیں ہیں جو 75 سالوں سے ہمیں ترقی کے خواب دکھا رہی ہیں اور انہی خوابوں کی بنیاد پہ ہمیں لوٹ رہی ہیں۔ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہہ کے ہمیں بیوقوف بناتے رہے اور ہمیں لوٹتے رہے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کو ڈاکو کہنے والے اکٹھے بیٹھے ہیں اور مل کر اس قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ظلم کی انتہا ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، غریب کا جینا محال ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کے گھروں پر مہنگی سے مہنگی شرابیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی شاہانہ لائف پہ کسی قسم کا اثر نہیں پڑا مہنگائی کا۔ ہاں، اگر مرا ہے تو غریب مرا ہے، اگر عزت لٹی ہے تو غریب کی بیٹی کی لٹی ہے، اگر انصاف نہیں ملا تو غریب کو نہیں ملا۔ یہ تو عدالتوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آئیں اور موازنہ کریں کہ 75 سالوں سے جو ہم سے بعد ملک آزاد ہوئے وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور ہم اس وقت کہاں پر ہیں۔ ہاں، اگر ایک پارٹی پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پارٹی آئی اور اس کی وجہ سے ملک تباہ ہوا، تو آپ سن 1990 سے لے کے پیچھے کو جائیں اور دوسرے ملکوں کا کمپیریزن کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا کون ہے۔ آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ ہماری قوم آزاد نہیں۔ اگر یہ قوم آزاد ہوتی تو اس ملک کے جوان یہ ملک چھوڑنے پر مجبور نہ ہوتے، اس ملک کے غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور نہ ہوتے، اس ملک کے غریب در بدر اپنا انصاف لینے کے لیے دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ اگر ہم نے اس ملک کو آزاد کروانا ہے تو ہمیں قائد اعظم کے ان 3 اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ انہی 3 اصولوں پہ عمل کر کے تو ہم اس ملک کو دوبارہ سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا، یہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کر کر ہمیں دیا، تو ہم اس کو چھوڑ کر کیوں بھاگیں؟ یہ کسی بغیرت سیاستدان کی جگیر نہیں کہ ہم یہ ملک ان کے حوالے کریں اور خود اپنا بسیرا کسی اور ملک میں جا کے کریں۔ ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور ہم نے یہیں پہ محنت کر کے اس ملک کو ترقی دینی ہے اور ان انگریز کے غلاموں سے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے۔ یہاں پہ حق کی آواز بلند کرنی ہے، چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں گے کہ اگلی 14 اگست ہم پوری شان و شوکت سے منائیں گے، جب ہم اس ملک کو انگریز اور ان کے اعلی کاروں کی غلامی سے آزاد کر لیں گے۔ ہم نے انگریز کے اعلی کاروں کو اس ملک سے بھگانا ہے، ان کو دربدر کرنا ہے۔ یہ لندن میں جائیدادیں بنانے والے پاکستان کے مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دوسرے ملکوں میں اپنے کاروبار کرنے والے پاکستان کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ان کو پاکستان سے کیا محبت ہوگی؟ انہوں نے تو آپ کے بچوں کو بھی گروی رکھوا کر، بلکہ آپ کی 7 سے 8 نسلوں کو گروی رکھوا کر ان کے بھی قرضے لے لیے ہیں۔ جو نسلیں ابھی اس دنیا میں آنے والی ہیں ان کے نام پہ بھی قرضے لیے گئے ہیں اور ان سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا۔ اس کا صرف فائدہ ہوا تو لندن میں جائیدادیں بنی، دوسرے ملکوں میں ان کے کاروبار بڑھے۔ ابھی تو فی الحال
اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے پیچھے نعرے لگانے والوں کو آزادی مبارک۔ اس ملک میں آزاد گھومنے والے چور اور لٹیروں کو اور ڈاکوں کو آزادی مبارک۔ اس ملک میں آزاد گھومنے والے قاتلوں کو اور اسمگلر کو آزادی مبارک۔ فی الحال ہماری آزادی نہیں، ہم تو اس طرح سے ہیں جیسے ایک پرندے کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ اس کو پنجرے میں بند نہیں کیا گیا، لیکن اس کے پر کاٹ کے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ تو وہ اڑ سکتا ہے اور نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ ہم ابھی آزاد نہیں۔ آزادی کا مطلب سمجھنا ہے تو دوسری قوموں کو دیکھو، چائنا کو دیکھو، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کو دیکھ لو۔ اس کے علاوہ اگر آزادی دیکھنی ہے تو انڈیا کو دیکھو، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگر آزادی دیکھنی ہے تو افغانستان کو دیکھو جو ابھی آزاد ہوا ہے۔ آزادی تو اس کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی مرضی سے سانس لے سکے، جس میں انصاف عوام کی دہلیز پہ ہو، جس میں تعلیم پہ توجہ دی جائے، جس میں روزگار مہیا کیا جائے، جس میں ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ ہو، جس میں آپ رات کے 2 بجے بھی گھر سے نکلیں تو آپ کو لٹ جانے کا ڈر نہ ہو، جس میں آپ مسجد میں عبادت کرنے جائیں تو آپ کو بم دھماکے کا ڈر نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ انہوں نے تو نہ تعلیم پہ توجہ دی اور نہ شعور آنے دیا۔ اگر تعلیم پہ توجہ دیتے تو عوام کو شعور آ جاتا اور ان کی لوٹ مار بند ہو جاتی۔ تو اب ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ اگلی جشن آزادی ہماری ہوگی۔ السلام علیکم۔